حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدالعزیز بن رفیع نے زید بن وہاب سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں ایک رات گھر سے باہر نکلا تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی انسان نہیں، تو میں نے خیال کیا کہ آپ اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے، چنانچہ میں چاند کے سائے میں چلنے لگا۔ آپ مڑے تو مجھے دیکھ لیا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی ابو ذر ہوں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر آ جاؤ۔ کہا میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا تو آپ نے فرمایا بے شک زیادہ مال والے ہی قیامت کے دن کم مایہ ہوں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور انہوں نے اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اڑا ڈالا اور اس میں نیکی کے کام کیے۔ میں ایک گھڑی آپ کے ساتھ چلتا رہا تو آپ نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے مجھے ایک ہموار زمین میں بٹھا دیا جس کے گرد پتھر تھے اور آپ نے مجھے فرمایا یہیں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ آؤں۔ آپ پتھریلے میدان میں چل پڑے حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ مجھ سے دور رکے رہے اور زیادہ دیر کر دی، پھر میں نے آپ کی آواز سنی جب آپ میری طرف آتے ہوئے فرما رہے تھے خواہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو۔ جب آپ تشریف لے آئے تو میں صبر نہ کر سکا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر نثار فرمائے، آپ سیاہ پتھروں کے کنارے کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ میں نے تو کسی کو نہیں سنا جو آپ کو جواب دے رہا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے جو سیاہ پتھروں کے کنارے میرے سامنے آئے اور کہا اپنی امت کو بشارت دے دیجئے کہ جو کوئی اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اے جبریل چاہے اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا میں نے پھر کہا خواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پھر تیسری بار پوچھا خواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا خواہ اس نے شراب پی ہو۔ Abu Zar reported, I walked with the Messenger of Allah on the stony ground of Medina in the afternoon, and we were looking at Uhud. The Messenger of Allah said, Abu Zar, I said, Messenger of Allah, I am here at your beck and call. He said, what I desire is that Uhud be gold with me, and 3 nights should pass, and there is left with me any dinar but 1 coin which I would keep to pay debt, to spend it among the servants of Allah like this. And he pointed in front of him and on his right side and on his left side. We then proceeded on, and he said, Abu Zar, I said, at your beck and call, Messenger of Allah. He, the Holy Prophet, said, the rich would be poor on the day of resurrection, but he who spent like this and like this and like this. And he pointed as at the first time. We again went on when he said, Abu Zar, stay where you are till and I come back to you. He then moved on till he disappeared from my sight. He said, I heard a sound and I heard a noise. I said to myself, the Messenger of Allah wished to unfollow him, but I remembered his command for not departing till he would come back. So I waited for him, and when he came, I made a mention of what I heard. He said, it was Jibreel who came to me and said, he who dies among your ummah without associating anything with Allah would enter paradise. I said, even if he committed fornication or theft? He said, even if he committed fornication or theft.